السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اندرونی سیاسی درفنتڑیوں اور بیرونی علاموں کے ساتھ آپ کا ہر دل حاضر ہے. درفنتڑیوں ادھر ٹھیک ہے نا؟ مجھے کیا پتا تم بول رہے ہو. خواتین و حضرات، یہ درفنتڑیوں اس نے ایک دفعہ بولا تھا اور میں نے ادھر فٹ کر لیا. اگر یہ غلط ہے تو اس کو معاف کر دیں. اندرونی درپنتنیاں تو سب کے سامنے ہیں، یہ بیرونی علامے کون سے آ گئے ہیں تمہیں؟ یار اخبار نہیں پڑھتے تم؟ چھپوا کے گھر چلے جاتے ہو. اخبار دیکھا کرو. جو امریکہ ہمارے اوپر ہفتہ وار تلوار لٹکاتا ہے نا، اس ہفتے کی تلوار لٹکی ہے جو وہ تم نے پڑھی؟ کون سی؟ امریکہ بہادر نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ایبٹ آباد اسامہ آپریشن میں ہمارا ہیلی کاپٹر گر پڑا تھا، یہ پاکستان نے چائنا کو اس کا ملبہ دکھا دیا، وہ کاپی کر لے گا. وہ امریکہ نے نہیں کہا، امریکہ کے ایک اخبار نے کہا ہے. اور یہ تمہاری ہی دانشوری ہے کہ تم کہا کرتے ہو کہ جو امریکہ کا اخبار کہتا ہے نا بات، وہ کو مہینے کو بعد امریکہ خود بھی کہہ دیتا ہے. ہاں بالکل ہوگا، اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن انتہائی لغو اور لایانی قسم کا الزام ہے یہ. یار ایویں نا فضول امریکہ کے سامنے بولنا شروع کر دیا کرو. اس کی وجاہت امریکہ پائن. اور میں آپ کا بتاتا ہوں، ایسا کوئی چکر نہیں ہوا جناب. جب آپ کا ہیلی کاپٹر وہاں گرا ہے نا تو ہم نے اس کے اوپر فوراً کپڑا دے دیا، کسی کو نہیں دیکھنے دیا. کیونکہ جناب ادھر رواج ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً کپڑا دے دیتے. اور ہم نے تو اس کے جناب فوراً انگوٹھے بھی باندھ دیے تھے اور اس کی ناسوں میں روئی بھی دے دی تھی. بلکہ ہم نے تو انگوٹھے بھی جلدی باندھ دیے تھے. اس کے بعد بھی آپ کے ہیلی کاپٹر نے 2-3 سال لیے تھے اور ہلکی سی اس نے دمچی بھی ہلائی تھی. اور چین کو جہاں تک دکھانے کا تعلق ہے، چین کو جناب وہاں پہ صرف دم ہی رہ گئی ہوئی تھی ہیلی کاپٹر کی. اور جناب جو چین ہے نا جی، وہ دمچی کا گوشت پسند نہیں کرتا. چونکہ چین کا یہ کہنا کہ یہ جو دمچی کا اپنا دمچی کا 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 دمچی سوری آئی ایم سوری امریکہ پائن میں میلے لگ گیا تھا. وہ کہتا کہ دمچی کا گوشت جو ہے وہ ہم چائنیز نہیں کھاتے. ہاں البتہ جناب ہیلی کاپٹر کی دم کے پاس 2 آنڈے پڑے ہوئے تھے، وہ کو نہ اٹھا کے لے گیا ہو اور اس میں وہ ہیلی کاپٹر کے بچے نہ نکلوا لے جناب. اور جناب جہاں تک آپ یہ علامہ دے رہے ہیں کہ چائنی نے وہ ملبہ دیکھ لیا ہے، ایسی بات کوئی نہیں جناب. وہ جو آپ نے وہاں پہ کوئی چینی بولنے کی آواز سنی ہے نا، وہ جناب کوئی چینی نہیں تھا ادھر آیا. پاس ہی ایک ہینڈ پمپ یعنی کہ نلکا لگا ہوا تھا، وہ خشک ہو گیا ہوا تھا تو بچے اسے گھیڑ رہے تھے. اس میں سے آواز آ رہی تھی خشک نلکا جو ہوتا ہے جناب، اس کو گھیڑے تو اس میں سے پانی نہیں بلکہ چینی زبان نکلتی ہے. بلکہ میں اپنے آپ کی ہی تصحیح کر دوں جناب کہ ایک ہاتھلا نلکا اور ایک پشوری چپل یہ خشک ہو جائیں تو پھر یہ چائنیز بولتے ہیں. چپل خشک ہو جائے یار ایک دفعہ چپل کو تیل دیتے ہو یار تم. یار ایک دفعہ اگر بارش میں گلی ہو جائے چپل، اس کے بعد جب خشک ہوتی ہے تو وہ چوں چمپنگ چوں چین چوں پین چین کرنے لگ جاتی ہے. تمہیں نہیں نا پتا، تم تو بوٹ پہننے والے بہو آدمی ہو. یار ویسے جنید امریکہ کو تو میں نے مطمئن کر دیا. ایک منٹ یار بیٹھیے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہیلی کاپٹر کی دم کے اندر کیا کستوری چھپی ہوئی تھی جس کا اتنا سیاپا امریکہ کو پڑ گیا کہ یہ چین والے دیکھ کے چلے گئے. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ چین اس کے لیے بہت بےتاب ہوا جا رہا ہے. امریکہ کی جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، سٹیلتھ ٹیکنالوجی سمپلی یہ ہے کہ ہمارا ریڈار، کسی بھی ملک کا جو ریڈار ہے وہ کسی ہیلی کاپٹر کو یا ایئر کرافٹ کو جب ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے کرتا ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز جاتی ہیں اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہیں. یہ جو سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، خواہ وہ کسی ایئر کرافٹ پہ ہو یا ہیلی کاپٹر پہ ہو یا آبدوز پہ ہو، وہ ریفلیکٹ ہونے سے روک دیتی ہیں، واپس جانے سے روک دیتی ہیں یا اس کو مس ڈائریکٹ کر دیتی ہیں، کسی اور ڈائریکشن میں بھیج دیتی ہیں ان ویوز کو. اس طرح پتہ نہیں چلتا، مجھے ذرا سمجھ نہیں لگی. ان کو پتہ نہیں چلتا، ریڈار میں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. کوئی طیارہ، کوئی چیز ریڈار کے ذریعے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی، سادہ سی بات ہے. اچھا
تو یہ ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ بہت بےتاب ہے, حالانکہ چائنا لاسٹ ایئر جنوری میں پاکستان کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. پاکستان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن نہیں ہے, ظاہر ہے میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ چائنا کی ہے, اور وہ ایک بہت اچھا اسٹیلتھ بمبار طیارہ بنا چکے ہیں. ابھی تک ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنا امریکیوں کے پاس ہے. امریکہ ابھی تک اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ورلڈ لیڈر ہے, لیکن چائنا ظاہر ہے کہ ایک دفعہ بنا چکا ہے تو اس ٹیکنالوجی کو گرپ کر چکا ہے. اب انوویشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم کرتا جائے گا. پاکستان کے ساتھ مل کے بنا رہا ہے جی, پاکستان کا اشتراک ہے اس کے ساتھ. ویسے پاکستان میں بھی بڑا بڑا خرادیا پڑا ہوا ہے. خرادیا نہیں, انجینئرز ہیں یار. وہی ہوتا ہے یار, پنڈ میں خرادیا ہی کہتے ہیں. اچھا یہ جو چائنا کے خرادیے ہیں اور پاکستان کے یہ مل کے یہ بنا رہے ہیں. ہاں بالکل یار, جنوری 2011 کے پہلے عشرے میں اس کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے. واہ رے واہ, اڑا وہ جائے. ظاہر ہے اڑا ہے, اور کیا تیرا ہے یار. یار ہمیں کلپنا پڑا کرو, تم وہ ماسٹر ہو جس کے اسٹوڈنٹ سارے ہی فیل ہوتے, وہ ڈرتے ہوئے پھر سوال ہی نہیں پوچھتے. یار ویسے یہ امریکہ کی کیا مت ماری ہوئی ہے کہ اس کا جہاز جو سڑ گیا بالکل گر کے, وہ اتنا ہی آسان ہے کہ چین آ کے اس کی تصویریں کھینچ کے لے جائے. وہ ہیلی کاپٹر ہے یا کوئی برف والے گولے بنانے والی مشین ہے جو تصویروں سے ہی بنا لینا چائنا نے؟ نہیں, میں تمہیں ویسے ایک سچی بات بتاؤں کہ امریکہ اس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے اوور اوبسیسڈ نظر آ رہا ہے. وہ یعنی خبط اس کے ذہن پہ خبط سوار ہے اس ٹیکنالوجی کا. اب تک $382 بلین کا پروجیکٹ ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے, اور بری طرح سے ناکام بھی ہو رہا ہے. یعنی یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے تحت جتنے بھی ابھی تک انہوں نے ایئر کرافٹس بنائے ہیں, پچھلے کچھ عرصے کے دوران 200 سے زیادہ جو ایئر کرافٹس ہیں وہ مختلف ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے گراؤنڈ کیے جا چکے ہیں. اور جو بڑے امریکی مگر نلائق بہت ہے. اور سب سے زیادہ جو ان کا جو جدید ترین طیارہ ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر مبنی, وہ F-22 ریپٹر ہے, جس کو جنوری سے لے کر اب تک نہیں اڑایا جا چکا. یعنی ان کی پروازیں معطل کی جا چکی ہیں انہی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر, اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی روک دی گئی ہے. تو کیوں نہیں اڑا رہے مختلف ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جن کو وہ سالو نہیں کر پا رہے. سٹارٹ نہیں ہو رہا ہوگا. نہیں مجھے پتا کیا ہو رہا ہے. ہوتا ہے انجن ٹھنڈا ہو جائے تو نہیں سٹارٹ ہوتا, پھر تک الگ آتے ہیں. عزیزی صاحب, یہ اسٹیلتھ بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. Yes, I know stealth is a new technology. نہیں بابا, اتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اتنی بھی نہیں ہے, ہمیں نہ بول پڑا کرو, سن تو لیا کرو پہلے جب دو بندے بات کر رہے ہو. یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور آئے روز نئی نئی انوویشنز اس میں سامنے آ رہی ہیں. بڑی پرانی, یہ تو فرعون نے پہلی دفعہ بنایا تھا. اتنی پرانی ٹھیک ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے ہارٹن برادرز نے سب سے پہلے کوشش کی تھی اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بنانے کی, جو کامیاب ہو گئی تھی, لیکن اس کی پروڈکشن نہیں کر سکے تھے. پھر 1946 میں جا کر امریکہ نے پہلا اسٹیلتھ طیارہ بنایا تھا, اس کی بھی یعنی بڑے پیمانے پر اس کے پروجیکٹ کو روک دیا گیا. اچھا, اب سمجھیے 1946 میں یہ امریکہ نے جہاز بنایا تھا, اور 1947 میں پاکستان بنا تھا. پاکستان اس طیارے سے کیا تعلق ہے؟ یاد رہے گا نا, اسے سمجھا کرو. 1947 تو سب کو یاد ہے. اب تم دیکھنا بھولے گا نہیں کوئی بندہ بھی کہ 1946 میں یہ جہاز بنا تھا. جتنے لوگوں نے بھی سن لیا نا, انہوں نے کہنا یہ کیا ٹیچر ہو تم. کیا ٹیچر ہے. ناظرین, یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. آگے سے یہ نہیں کہتے کہ کیا ٹیچر ہے, یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹیچر ہے. ہائے ہائے. اوباما نے عام امریکی شہریوں سے رابطہ کرنے کے لیے بس کا سفر شروع کر دیا. ہیلو, اس بیچارے کو دیکھو کیا سیاپا پڑ گیا. یار یہ امریکہ میں بھی ہمارے سیاستدانوں والے ڈرامے شروع ہو گئے. وہ دیکھو پبلک سے رابطہ کرنے کے لیے بسوں میں سفر کر رہا ہے بیچارہ, اور ایویں تو نہیں کر رہا ہوگا, کسی بہانے سے ہی کر رہا ہوگا. میرا خیال ہے آج کل بسوں میں بھجی دال بیچ رہا ہے. بھجی ڈالے, کوکھڑ ڈالے, چکن ڈالے, ڈیموکریٹک ڈالے, آخری میرا سالے, ڈالر تے زوالے, ووٹ دا سوالے, مشل میرے نالے. بھجی ڈالے, کوکھڑ ڈالے. کنڈکٹر کتنی بےزتی کرا ہوگا. تینوں پہلے واشنگٹن چنگی پہ بھی کہا تھا, تھلے اتر گیا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ ذرا. ہاں جی, یہ واشنگٹن میں بھی چنگی ہے یار. ہر شہر میں چنگی ہوتی ہے. شہر شروع ہی ادھر سے ہوتا ہے جہاں سے چنگی ہوتی ہے. فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ پنجاب میں نوری نت اور مولا جٹ والی سیاست شروع ہو گئی ہے.
صدر زرداری پر گند اچھالنا چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے. چاند پر تھوکنے کے مدرا جی وہ چاند کہہ رہی ہیں تو کیا ہوا؟ غور تو کرو فردوس عاشق کمان صاحبہ، زرداری صاحب کو چاند کہہ رہے ہیں. میں ایسی باتوں پہ غور نہیں کرتا، اس پہ کیا خاص بات ہے؟ یار شاباش، تم تو ایویں ہی جیلس ہو جاتے ہو. نہ تم غور کرو، ساری عوام ان کو چاند کہہ رہی ہے. ساری غریب عوام روز گانا گاتی ہے. چندا مامو دور کے بڑے پکائے پور کے، آپ کھائیں کنالی میں ہم کو دیں پیالی میں. اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے 10 تاریخ کے بعد ساری عوام بیچاری گا رہی ہوتی ہے. چند ماہیا تیرا منہ پہ تک نیا. جب بھی بجلی بند ہوتی ہے تو 16 کروڑ عوام اکٹھی اس چاند کو کہتی ہے. چند کیویں گزاریے رات وے ساڈے منہ تے مچھراں دی مار وے. چند کیویں گزاریے رات وے ساڈے منہ تے مچھراں دی مار وے. چند کیویں گزاریے. اور جب بھی یہ چاند ایم کیو ایم کے آمنے سامنے ہوتا ہے تو ساری کبینہ گانا گاتی ہے. چند چند دے سامنے آ گیا، چند چند دے سامنے آ گیا، میں دعا تو صدقے جاواں سے لیو صلح مبارک، سے لیو صلح مبارک، سے لیو صلح مبارک، سے لیو صلح مبارک. اتنا لوگ چاند کو ڈسکس کرتے ہیں اور تم چاند میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے. میں خبر کے پہلے حصے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں، جس میں ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ پنجاب میں نوری نعت اور مولا جٹ والی سیاست ہو رہی ہے. شاباش ڈاکٹر صاحبہ، اگر پنجاب میں مولا جٹ چل رہی ہے تو وفاق میں حضور کون سا پابی دیے چوڑیاں لگی ہوئی ہے، یا ہیر رانجھا کا سلور جوبلی ہفتہ چل رہا ہے جناب. سن ونجلی دی مٹھڑی تان وے میں تا ہو گئی قربان وے. یہ کیا ہے؟ یہ بیچاری غریب عوام کا میوزک ہے. محترمہ ادھر تو ہر ایک نے اپنے اپنے پسند کی فلم لگائی ہوئی ہے. نون لیگ اگر مولا جٹ چلا رہی ہے تو پیپل پارٹی پردے میں رہنے دو چلا رہی ہے. 9-0 پہ چلے جائیں تو ادھر کبھی خوشی کبھی غم چل رہی ہے. عمران خان صاحب کی طرف دیکھے تو لمحے ہاتھ قانون دے چل رہی ہے. کافلی کی طرف دیکھے تو ان کی چند پتر چل رہی ہے. وہ جس کا گانا ہے سن ویلے چل نال وے چنڈے والی گڈی بالیا، سن ویلے چل نال وے چنڈے والی گڈی بالیا. اور عوام بیچاری کون سی فلم چلا رہی ہے؟ منجی کتھے ڈاواں. افغانستان سے واپس آنے والے امریکی فوجیوں کا پالتو کتوں نے شاندار استقبال کیا. تو ٹھیک ہے نا، جو کوتخانہ ادھر ڈال کے گئے ہیں ادھر کتوں نے استقبال کرنا تھا. میں نے تو سنا ہے امریکی ایئرپورٹ پر ان کو 21 کتوں کی سلامی دی گئی. دوستو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کتے کم کا کتا نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ ہے نیوٹن کا لا آف کتوشن. موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں سے پاکستان عالمی سطح پر تنہا رہ گیا ہے. پرویز مشرف. واہ جی مشرف صاحب، مشرف صاحب. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا امریکہ برطانیہ فرانس یہ پہلے بھی جناب پاکستان کے دوست نہیں تھے، یہ صرف آپ کے ہی دوست تھے. بلکہ آپ کے بھی کیا دوست تھے. دیکھ رہے جناب، جب سے آپ کی سیٹ گئی ہے آپ نے کئی دفعہ فون کیا، آگے سے مشل کہہ دیتی ہے پائن ماما اپنا آج چمن جنرل سٹور سے آٹے کا تھیلا لینے گیا ہوا. تنہا رہ گیا. پہلے بڑا پاکستان یاروں کے ساتھ مل کے نیو یارک میلے پہ جایا کرتا تھا. یہ تو پہلے ہی تنہا تھا جناب، اب آپ بھی تنہا ہے. ہائے 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 ہائے. سین فرانسسکو میں خواتین کراٹے چیمپئن شپ میں 98 سالہ خاتون نے
टाइटल जीत लिया अजीजी साहब। 98 साला खतून जी कराटे का टाइटल जीत लिया। हाँ जी। शाबाश, देखो यार 98 साला खतून जिस उम्र में कड़ाके नहीं निकलते वो कराटे खेल रही है। वाह वाह वाह, क्या कराटे खेलती होंगी। कांडे छिली गई सजना, मुझसे शर्त लगा लो इस माई ने अपनी नूह से आकर के कराटे सीखने शुरू की है। अब अपनी नूह को तड़ियां लगाती होगी, कुड़िया तो माई गल दस देना, खबरदार अब मेरा पुत्र लेके आया ना फ्रूट, तुम अपने कमरे में लेके गई, मैंने तुम्हें बैग के मार देनी है। पुत्र बता दो अपनी बीवी को मेरे साथ बदतमीजी ना किया करे, मैंने सराहने थले नाम चाकू भी रखा हुआ है। इतनी ये शौकी, ये मैंने जो ब्लैक बेल्ट बांधी हुई है ना, ये मैंने कोई कमर दर्द की वजह से नहीं बांधी हुई, ये मैंने कराटे में हासिल की हुई है। मेरे साथ जरा तमीज से बात किया करो, मैंने एक कोई किक मारी ना तो तुम्हारी सारी जिंदगी खराब हो जानी है, क्योंकि इधर से मेरी किक निकलनी है और उधर से मेरा साह निकल जाना है, और तुमने सारी जिंदगी फिर जेल में ही सड़ना है। इन खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा अजीज साहब, एक खबर है, MQM एक बार फिर वजारतें कबूल करने पर आमादा। शाबाश, अभी पिछले जुमे निकले थे, अब फिर आमादा हो गए, अब अगले जुमे फिर निकल जाएंगे। यार वैसे ये भी कुछ हफ्ते डेढ़ के लिए वजीर बनते, अब तो इन बेचारों की ये हालत हो गई है कि सड़क पे कोई सिपाही रोक लेना तो उसे कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी 1 मिनट ठहर जाओ, इधर ही रहना, अभी वर्दी उतरवाता हूँ तुम्हारी। हेलो, अब मैं अभी वजीर हूँ या नहीं जी? है जी? ओहो सॉरी यार, कर लो चलान फिर। अब तो सुबह घर से निकलते हैं तो बेगमात दुआ करती हैं, अल्लाह करे वजीर जा रहे हैं, वजीर ही वापस आए। अब तो घर से निकलती हैं तो बच्चों को कह के जाते हैं, बेटे अगर इल्ताफ भाई का फोन आए तो 4 बजे तक नहीं सुनना, मैंने 3 बजे एक पुल का इफ्तिताह करना है। कहीं 3 बजे से पहले वो फोन करके कह देंगे भाई इस्तीफा दे के आओ जल्दी। अब तो MQM के वजीर अपने स्टाफ के साथ किसी मजार पे सलाम करने जाते हैं तो वो जूतियां रखने वाले बड़े अदब से जूतियां रखते हैं, लाए सर लाए जनाब लाए। सलाम करके वापस आते हैं तो जूतियों वाला कह देता भाई साहब सारे जूतियों का किराया निकाल दे जल्दी से, मैंने खबरें सुन ली है, यू आर नो मोर मिनिस्टर, निकाले किराया। हाथ हो गई है यार, आज वजीर हैं कल नहीं है, परसों फिर हैं, चौथ फिर नहीं है। अब तो इन्होंने अपनी झंडे वाली गाड़ियों के अंदर ही बटन लगा लिए हुए। हेलो है जी, कड़क झंडा अंदर। हेलो है जी, अच्छा कड़क झंडा बाहर। अच्छा अजीजा, मैं आपको 4 शाहकार तस्वीरें दिखा रही हूँ जापानीज टेक्नोलॉजी की। अच्छा। आपने उनकी एक लाइन में तारीफ करनी है बस। तारीफ जापानी में ही करनी है या उर्दू में? उर्दू में करेंगे, आपको जापानीज आती है? चाइनीज भी यही है, जापानीज भी यही है, दोनों के नाक एक जैसे है तो आवाज एक जैसी निकलनी है। हद हो गई है तुम्हारे वाली, दिखाओ जरा। ये ले देखें। ये क्या है जी? यार सादा सी बात है, गम स्टिक की बजाय बटर स्टिक है। बहुत अच्छे, और वो स्लाइस पे मक्खन लगा। जी जी। गलती से किसी बच्चे ने गम स्टिक की लगा ली ना स्लाइस पे और खा लिया, उसने कई हफ्ते बेचारा चुप करके ही फिरेगा। ये अगली देखें। ये देखो, मैं सदके जाऊं, ये क्या है चौथा चक्का का? झाड़न है, बच्चे के ड्रेस के साथ बांध दी है उन्होंने, वो क्रॉलिंग करेगा तो सारा फर्श साफ हो जाएगा। ईमान से? हाँ जी। वाह 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 यार, ये ड्रेस बड़े साइज में नहीं मिलता। तुमने क्या करना? यार मेरा मसला हल हो जाएगा। अब मेरा मतलब है कि बड़े साइज में हो तो ज्यादा बिक सकता है, ये कह रहा हूं मैं कौन सा घर में झाड़ू फेरता फिरता? ना ना बिल्कुल नहीं। अच्छा अब अगली तस्वीर देख लें अजीजा। ये देखो, नूडल्स है, साथ उन्होंने पंखा लगा दिया, मुंह तक जाते जाते ठंडे हो जाएंगे। ये स्टिक के साथ ही पंखा लगा दिया? जी। कैसा है? हाय 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 हाय, ये जापान में ही चल सकता है भाई जी। इधर तो लोड शेडिंग में मुंह साड़ बैठेंगे लोग। इसे कहते हैं राज खान दिया मस्ती। इतनी बिजली है उनके पास, देखो जल्दी किस बात की है, ठंडी करके वैसे ही खा लो, उसने पंखा ही साथ लगा लिया। अच्छा जी, ये तस्वीर देखें अजीज साहब। ये देखो,
یہ کیا ہے بھائی؟ ٹیشو پیپر سر پہ باندھ لیا بچی کا زکام ہوا ہے جی لا جی میرا خیال ہے اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام کی دوائی نہیں لینی کیونکہ اس نے مستقل بندوبست کر لیا میرا خیال ہے یا کسی سیانے نے کہا کہ جاپانیوں کے ناک ایک ہی طریقے سے بڑے ہو سکتے ہیں کہ بار بار صاف کرو. اچھا عزیزہ پھر ذرا خبروں کی طرف آ جاتے ہیں. جی جی چلیں جی خبروں کی طرف چلے جاتے ہیں. سری لنکا میں ہاتھیوں کی مردم شماری شروع ہو گئی. ہاتھیوں کی مردم شماری ہو رہی ہے؟ جی کیسی تم نلائق نیوئی کاشتر ہو. ہاتھیوں کی مردم شماری نہیں ہوتی, مردم شماری مردوں کی ہوتی ہے, ہاتھیوں کی ہتھن شماری ہوتی ہے ہتھن شماری یا سنن شماری. یار ویسے کتنا مشکل کام ہے یہ ہتھن شماری. پتہ لگے ہاتھی گنتے گنتے 6-7 بیچارے سکول ٹیچر پیروں تھلے آ کے چلے گئے. وہاں بھی اسکول ٹیچر ہی مردم شماری کرتے ہیں. یا ہے ادھر کون سا ویر گنتی کرتے نہیں تو یہ کس لیے گنتی کر رہے ہیں جی ہاتھیوں کی؟ وہاں ہاتھی زیادہ ہے, ان کو گنتی میں لانا ہے انہوں نے. تو یہ پھر ہتھن شماری کر کے پھر ہاتھیوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع بھی دیں گے. بڑا عجیب لگے گا ہاتھی آ کے ووٹ ڈال رہا ہو. پتہ لگے جی 76,000 ووٹوں سے مولانا فضل الرحمان جیت گئے. کا ووٹ سری لنکا گنتی سری لنکا میں ہو رہی ہے جی, مولانا فضل الرحمان گئے. میرا جو واقف ہے میں نے تو اسے ہی جتانا ہے. اگلی خبر پڑھو. مچھر مار مہم نظر انداز, ملیریا اور ڈینگی میں اضافہ. میرے امال کا کیا مجھے یاد کرا دیا تم نے. بہت مچھر ہو گیا امان سے. یہ بارشوں نے ہر جگہ چھپڑ بنا دیے ہیں, اور جہاں بھی کوٹے کوٹے پانی کھڑا ہے ادھر سارے مچھر اوپر لوڈیاں ڈال رہے ہیں. بلکہ پاس کئی مچھر تو ٹوڑ بھی بجا رہے ہیں. امان سے میں تو ساری رات مچھروں کی وجہ سے تنگ آ کے خارش کر کر کے گانے گاتا رہا. گانے گاتے ڈنگ اڈ کے جے مارے ایک بار مچھرا, 8 دن نہیں لتھدا بخار مچھرا. میں مچھردانی لائی پیراں تے ملی دوائی, 30-40 گولیاں کھاواں پھر ٹیکے جا لواواں. انہاں ایشوواں دا تینوں کی پار مچھرا, 8 دن نہیں لتھدا بخار مچھرا. ہر پاسے تھپڑ پیندے نہیں راتی سومن دیندے, نیندر وچ تاڑیاں مارا بج جاندے رات دے 12. کنی خارش کراں میں 10 یار مچھرا, 8 دن نہیں لتھدا بخار مچھرا. تو کالا شاہ قانونے تھکی ہوئی کو ٹونے, تو جنہ چوسیا مینوں تو میرا اپنا خونے, تیرا کٹیا کمینہ کردار مچھرا, 8 دن نہیں لتھدا بخار مچھرا. دنیا کے تمام مچھروں سے معذرت کے ساتھ اگلا شعر پیش خدمت ہے. ارشاد ارشاد. نہیں چل دیاں میریاں چالاں تنگ آ کے بتی بالاں, تو فوراً ہی لک جاویں پھر گھنٹہ نظر نہ آویں. تیرا کردہ رواں میں انتظار مچھرا, 8 دن نہیں لتھدا بخار مچھرا. تینوں دید لحاظ نہ کوئی آندا تو بعد نہ کوئی, تو سب دا ساہ سکاویں ہن ڈینگی بن بنا آویں. بندہ لتر جے پھیرے تینوں 4 مچھرا, 8 دن نہیں لتھدا بخار مچھرا. ساڈی سوچاں تے ہوئے سوار مچھرا, کچھ کل تے بھی رکھ لے ادھار مچھرا. ڈنگ اڈ کے جے مارے ایک بار مچھرا, 8 دن نہیں لتھدا بخار مچھرا. ویسے انڈیا میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ہنسنے والی بات نہیں, یہ دکھی گانا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. یار پاک جنید کوئی ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے, کسی ڈپارٹمنٹ میں یا دفتر میں یا کسی بلڈنگ میں یا کسی پروجیکٹ میں جو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے ادھر, وہ اپنے دوسرے سبارڈینیٹس کو
افطار پارٹی کراتا ہے. مجھے سمجھ لگ گئی ہے تم کیا کہنے لگے ہو. تو اگر لگ گئی ہے سمجھ تو شرم کرو, پھر تو روزے نہیں کتنے کرواتا, رہ گئے. نہیں کرواتا افطار پارٹی تمہیں. تو کب تم نے کروائی ہے افطار پارٹی؟ تمہارے نزدیک افطار پارٹی وہ ہے کہ 300-400 لوگ تمہارے اعزاز میں وہاں پہ جمع ہو, پرتکلف قسم کے وہاں پر 20-25 قسم کے کھانے کھانے کے لیے تو ہو. افطار صرف وہی پارٹی. اور تمہارا کیا خیال ہے یہ جو تم ادھر خوش کسی آدھے پاک کھجوریں اور ایک 200 ڈے کا جگ بنوا لیتے ہو جو جیسے لگتا ہے کہ کوئی مریض کی روٹی آئی ہوئی ہے ہسپتال میں, یہ افطار پارٹی ہے. آدھا کلو پکوڑے کھاتے ہو تم اور روزانہ. جانے تو خدا کا واسطہ ہے, جتنے تم کنجوس آدمی ہو, ادھر آدھا کلو پکوڑے آ جائیں تم تو دیکھ کے آواز لگانی شروع کر دو. آدھا کلو اے پکوڑے, گرم پکوڑے, اور روز اتنے ہی اسی شکل کے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں وہ پلاسٹک کے بنوائے ہوئے ہیں اس نے. خدا کا خوف کرو, کم از کم روزانہ تم آدھا کلو پکوڑے کھاتے ہو. کبھی تم اس کو افطاری کرتے ہوئے دیکھو ایمان سے, بالکل ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آخری دفعہ کر رہا ہے یہ افطاری. یار یہ افطاری کرا رہے ہو تم, میں کہہ رہا ہوں کہ افطار پارٹی کراؤ. یہ جو افطار پارٹی کا کلچر ہے, تم یہ بتاؤ کہ یہ روزے کی اسپرٹ سے کسی بھی طرح مطابقت رکھتا ہے؟ یار ثواب ہو رہا ہوتا ہے یار, کیا یار کر یہ رہے ہو کون سا خدا؟ ثواب ہے؟ 400-500 لوگوں کو وی آئی پیز کو آپ اکٹھا کرتے ہو اپنے کاروباری مقاصد پورے کرنے کے لیے, پبلک ریلیشننگ کے لیے, وہاں پر 20-25 قسم کی انواع و اقسام کی ڈشز رکھتے ہو. یہ روزہ ہے یار, یہ روزہ کچھ ہے کیا؟ یار بزرگ کہتے ہیں کہ جو غریبوں کا روزہ کھلواتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے. تم ایسے کرو نا, غریب MP بڑھوا لو اور ساتھ مجھے بڑھوا لو. ابھی 2 دن پہلے ایک اخباری رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس کے مطابق صرف لاہور شہر میں روزانہ اوسطاً 300 ایسی افطار پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں جہاں پر 500 یا 500 سے زیادہ مہمان, اوسطاً 500 مہمان وہاں پر مدعو ہوتے ہیں. اور اگر ایک شخص کے کھانے پر 300 روپے خرچ آتا ہے تو اس طرح یعنی لاہور میں مجموعی طور پر ان VVIP یا پرتعیش افطار پارٹیوں پر 4.5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ 4.5 کروڑ روپے کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی جذباتیت کی بات نہیں ہے. ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ میری بات کا جواب دو. یہ روزے کی اسپرٹ نہیں ہے یار. ہائے میں جواب کیا دوں, مجھے تو کروڑوں روپیہ لڑ گیا ہے. روزانہ کروڑوں روپیہ لڑ گیا جی میرے اعمال کا. اور مجھے جس بات سے سب سے زیادہ اختلاف ہے یا جس پر مجھے غصہ آتا ہے باقاعدہ, وہ یہ سرکاری پارٹی ہیں. ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی جیب سے تو خرچ نہیں ہو رہا اور ان کے کوئی باپ کی کمائی تو ہے نہیں ہے, سرکاری خزانے سے خرچ ہونے ہیں. 200 کی جگہ 600 مہمان بلا لیں اور 20 ڈشوں کی جگہ 30 ڈشیں وہاں پر بنوا لیں. وہاں پہ نہیں پابندی 1 ڈش والی؟ کہیں نظر آتی ہے تمہیں 1 ڈش کی پابندی؟ وہ صرف شادی پہ ہے. ہاں وہ صرف شادی پہ ہے. نہیں تو یہ تو پھر افطار پارٹی میں تو نہیں نا پابندی ہو سکتی. افطار پارٹی میں تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ پکوڑے بھی کھائے جائیں اور دہی پلے بھی کھائے جائیں. یار چلو 2-4 جو ضروری, جو ہمارے ہاں لازمی جزو سمجھا جاتا ہے افطار پارٹیوں کا, اگر وہ ڈشز ہوں تو چلیں گوارا ہے. یہاں پر تو 10-10 15-15 قسم کی ڈشز ہوتی ہیں. اور تم یہ بتاؤ کہ تم نے ان VVIP افطار پارٹیز میں کبھی کسی غریب آدمی یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو دیکھا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. نیور. نہیں ہوتے تو امیر آدمی ہوئی ہوتے. تو پھر, اور ان میں سے بھی زیادہ تر کا روزہ بھی نہیں ہوتا. یار اب یہ امیر آدمی میری افطاری نہ ساتھ مروائیں یار, میری تو افطاری کراؤ خدا کے واسطے. غریبوں کا تو خیال رکھو یار. یار ان میں سے کسی افطار پارٹی کا غریب سے یا روزے کی اسپرٹ سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اپنے جو روپے پیسے یا سٹیٹس کی دھاک بٹھانا اور پبلک ریلیشننگ کرنا, یعنی اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا. اس کے علاوہ ان افطار پارٹیوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور یار مگر اس میں کوئی ایک ادا یہ گیا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. رولے میں وہ ذرا یہ آدھا کھا لیتا ہے یار. اب کلے تم مجھے بلا لو گے تو میں تمہاری شرم میں کتنا کو کھا لوں گا. یا پھر ایسے کرو, ساری چیزیں بنا کے نا تو مجھے باندھ کے ساتھ دے دینا, کہہ دینا کہ جا کے کر افطاری کر. تم سیریس ہی ہو گئے ہو یار. یہ سیریس بات ہی ہے یار, اس میں مخاول کون سا ہوتا ہے, حد ہو گئی ہے یار. اچھا چلو ٹھیک ہے, تم میری طرف سے کل افطار پارٹی پہ انوائٹڈ ہو. کہاں پہنچنا ہے میں نے؟ بھائی جان آپ نے کل پہنچنا ہے دبئی کے برج العرب ہوٹل میں. شاباش. یعنی دعوت بھی کہاں رکھی ہے؟ دبئی میں. غریب آدمی بیچارہ تو دبئی کی جتنی مہنگی ٹکٹ ہے, ٹکٹ خریدتے اس کا رویا ٹوٹ جائے, رقم سن کے نقصیر پھٹ جائے. تو تمہیں شوق ہے VVIP افطار پارٹیوں کا؟ ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.
यार लाहौर के किसी होटल पे तुम्हारा आधार नहीं चलता। अच्छा जी अजीज साहब, पहली मेल हमें जो मौसूल हुई है हसनैन इमदाद गुजरात से लिखते हैं, अजीज़ी साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जुनैद भाई मैं आपके नॉलेज को अप्रिशिएट करता हूँ और साथ ही अजीज़ी साहब की इन्फॉर्मेशन को भी। मेरा अजीज़ी साहब से एक सवाल है, क्या आपका और जुनैद साहब का जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा है? आप जुनैद भाई से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? नहीं सोनिया, नहीं 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 नहीं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, तलवारें 16.5 मन की तलवार। नहीं यार 16.5 मन तो तुम्हारा वजन नहीं है। नहीं वैसे वाकई अजीज साहब आप क्यों नहीं दोस्ती कर लेते जुनैद साहब से? दोस्ती है, मैं कौन सा आते ही उस पर जंप मार देता हूँ। नहीं छोटे छोटे लड़ाई मगर एक जो इल्म की जंग होती है वो होनी चाहिए। असूलों की जंग। असूलों की नहीं, इल्म की। असूल मेरे कोई नहीं है, अलबत्ता इल्म का दरिया मेरे अंदर ठाठे मार रहा है। पता नहीं दरिया ठाठे मार रहा है कि कल का मेरा पट्टा चढ़ गया होगा। इस साइड पे मुझे दर्द हो रही है बड़ी सी। अल्लाह खैर करे या अल्लाह मुझे जिंदगी से आमीन सुम आमीन। अच्छा जी अगली मेल हमें इस्लामाबाद से मौसूल हुई है, मोहम्मद मुस्लिम लिखते हैं, जुनैद साहब आपने गुज़िश्ता हफ्ते एक सीनियर सहाफ़ी का इंटरव्यू नशर किया, क्या हम पूछ सकते हैं कि ये अलामती इंटरव्यू हमारे किस अखबार नवीस का था? मुझसे भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमारा मुखातिब कौन सा मखसूस सहाफ़ी था, लेकिन मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि मेरे नज़दीक कोई एक जर्नलिस्ट नहीं था, बल्कि मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में हमेशा से मैं बात कहता हूँ कि उन्होंने गुज़िश्ता कई दहाइयों से सहाफ़त नहीं की बल्कि हुक्मरानों की खिदमत की है, और वो मतलब सहाफ़त के लिए उन्होंने कोई नेक नामी नहीं कमाई। तो कि कोई एक जर्नलिस्ट नहीं है, कई जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्टों की बहुत बड़ी गालिब जो अक्सरियत है उन्होंने इस मुल्क को भी सर्व किया और अपने पेशे को भी पूरे इखलास के साथ सर्व किया। मेरा ख्याल है क्लियर हो गए होंगे। वैसे मैं अपनी तरह से क्लियर कर दूं कि ये इसने मुझे कहा था कि जर्नलिस्ट का इंटरव्यू करा, इसमें मेरा कोई हिम्मा नहीं। हंसना यार, मुझे बड़ा डर लगता है जर्नलिस्टों से। अच्छा जी अगली मेल हमें रेहान हनीफ लिखते हैं लाहौर से, कह रहे हैं प्यारे जुनैद अंकल, नाजिया आपी और प्यारे अजीजी, इस सवाल का जवाब कोई साइंसदान नहीं दे सका। मैंने कहा अब एक ही साइंसदान रह गया है जिससे इस सवाल का जवाब मिल सकता है, और वो है अजीजी ऑब्वियसली। तो अजीजी साहब सवाल ये है कि कौन सी लिक्विड चीज गरम करें तो वो सॉलिड हो जाती है? जी अल्लाह जानता है, मुझे फौरन ये में पकौड़ा है। वेरी इंटेलिजेंट, यही जवाब यही है। जवाब, यही जवाब तो हो उन्होंने गया लिखा। यार। मेरी फेवरेट तरीन चीज का पूछोगे तो मैं उसका भी जवाब न दे सकूं तो फिर मैं तो जुनैद सलीम ही हुआ ना। इस तरह के बाउ लोगों को पकौड़ों का नहीं पता होता, पहले लिक्विड होते हैं फिर जाके तो तल के खुश्क हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। सॉलिड है। बड़ा तुमने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें क्या पता हो, ये अब देखना साइंस कितनी तरक्की करेगी। ये मैंने बता दिया ना कि पकौड़ा पहले लिक्विड होता है फिर तल के सॉलिड हो जाता है। न्यूटन होता, उसने कहना था कि तेरे सदके जाऊं पुम्मा दे दो बस। और ये इधर ले आओ बस मुंह मेरे पास। अच्छा जी मोहम्मद शबीर गुजरावाला से लिखते हैं कि मैं अजीजी का करीबी अजीज हूँ। पा जुनैद हर वक्त मजाक उड़ाते हैं कि अजीजी भाई की बेगम उन्हें बहुत सख्ती से रखती हैं, ऐसा नहीं है, वो उनकी हर बात मानती हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि गोश्त में टिंडे ना डालो, तो उन्होंने नहीं डाले थे। हाँ, अगर कभी एक दो दफ़ा उन्होंने बर्तन ना धोने पर उनके सर पर परात दे मारी, या एक दफ़ा नमक तेज़ होने पर उन्होंने पूरा कुकर उन पर उंडेल दिया था, या फिर एक दफ़ा सफाई ठीक से ना करने पर पानी वाली पाइप से उनकी तबीयत साफ कर दी थी। तो ये कभी कभार की बातों को आप स्कैंडलाइज ना किया मैं स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, सीधी सी बात है कि वो करेले गोश्त उस दिन पके हुए थे जिस दिन भाभी ने पूरा कुकर उंडेला था। इसने दूसरी दफा सालन मांगा था तो भाभी ने पूरा कुकर उंडेल दिया कि लो पेट भर के खा लो। ये बात थी सिर्फ। कुकर उंडेल दिया, पेट भर के खा लो या कपड़े भर के खा लो। हाँ जी, कुकर उंडेल दिया था जनाब, फिर मैं इधर से कमीज से नवाले भर भर के खाता रहा। बहरहाल ये नहीं वाकई, ये तारीख इंसानी का सच्चा वाकया है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है।
ये हुआ है। बहरहाल ये जो भी आपके रिश्तेदार हैं वैसे इस तरह के घरेलू मामला टीवी पे तो ना बताया करिए। अजीज साहब आखिर में लिखते हैं कि मुझे अजीजी साहब की खुददारी और उनसे अपनी रिश्तेदारी पर फख्र है। वाह 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 वाह, ये जो तुमने मेरी खुददारी पे फख्र किया ना, मुझे यकीन हो गया कि तुम भी बहुत खुददार हो। गुड। और मुझसे कसम चका लो, ये मेरा रिश्तेदार नहीं, ये मेरी बेगम का रिश्तेदार है। अच्छा जी, अगली मेल हमें एम अबू बकर ने कोयटा से लिखी है। सलाम टू ऑल, आपका शो अपनी नौयत का अकलौता शो है और चूंकि अजीजी साहब एक दानिश्वर हैं, अजीजी साहब सुना दानिश्वर, करो जरा गौर से, कतूत भी सुनने चाहिए, बड़े चाल से अगले लिखते हैं। ये लाइन जरा फिर सुनाओ इसको। और चूंकि अजीजी साहब एक दानिश्वर हैं, इसलिए उनसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब ऐसे ही दानिश्वर दे सकते हैं। तो क्यों नहीं। तो सवाल ये है कि व्हाट इज सन प्लस लाइन प्लस क्वार्टर? व्हाट इज सन प्लस लाइन प्लस क्वार्टर। यस, गुड। दो जवाब जरा तफसील से देना। तुम बताओ ना, मुझे क्या आपको पता। क्या है? सन प्लस लाइन प्लस क्वार्टर, 1/4। क्वार्टर पाओ। गुड। बाकी क्या है? सन प्लस लाइन प्लस क्वार्टर। लाइन शेर, जी जी। शेर पाओ है। अब शुरू का क्या है? सन। शेर पाओ, आफताब शेर पाओ। कहो जी मुझे पाओ बचा गया, अगर इधर पाओ की जगह पे मन लगा होता ना तो मेरा ये सीधा अमीर मकाम की तरफ जाना था। अच्छा जी, अगली मेल हमें महरीन खिजर खान कसूर से लिख रही हैं। आप तीनों को मेरा बहुत बहुत सलाम अजीजी अंकल। जब आप बारिश के मौसम में लेट हो जाएं तो पा जुनैद को ये पोएम सुना दिया करें, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये मैंने आपके लिए लिखी है। लिख रही हैं, ओ माय एंकर व्हेन आई कम, गोडे गोडे वाटर रेन छमा छम, व्हील इज फिसलिंग डिग्गा मैं धड़म, थल्ले माय स्कूटर ते उत्ते आई एम। बहुत अच्छी पोएम है, जरा शुरू से दिखाना। लिखा हुआ है, ओ माय एंकर व्हेन आई कम। ठहर जाओ। ओ माय बेगम व्हेन आई कम। अच्छी नहीं है, मैं ये इस्तेमाल हो सकती। गुड। थल्ले माय स्कूटर उत्ते आई एम, तारा रम पम पम तारा रम पम पम। गुड। थैंक यू बेटे, बहुत मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।